السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے مونا ولاگز میں۔ اور جناب آج جو صبح کا آغاز ہے وہ آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں پھیلے ہوئے کچن سے ہوا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ ایک دن پہلے میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے اور کافی لیٹ مہمانوں کا جانا ہوا، جس کی وجہ سے میں رات میں اپنے کچن کی صفائی نہیں کر سکی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ نیکسٹ ڈے جو ہے میں اپنے کچن کی صفائی کروں گی، تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام جو تھا وہ یہی تھا کہ میں اپنا کچن صاف کروں۔ بعض دفعہ زندگی کی مصروفیات میں ہم اپنے لیے ٹائم نکالنا بالکل بھول جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جرمنی میں رہنے والی خواتین جو ہیں، جو کہ فیملی والی ہیں، جن کے بچے ہیں، جو ہسبینڈ سسرال والے سب کو لک آفٹر کرتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں، اور ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں رہتا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ جب میں بھی جرمنی آئی تھی فرسٹ ٹائم، تو میرے لیے بھی اس چیز کو، اس سچویشن کو سمجھنا کافی مشکل تھا کہ میں کس طرح سے گھر کو، باہر، بچے اور ان سب چیزوں کو مینیج کروں۔ اس کے علاوہ کھانا پکنا بھی ہے، بچوں کی دیکھ بھال بھی ہے، اس میں ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا ہے، تو یہ ایک بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے ایک عورت کے لیے۔ ہاں جی جناب، تو آج میرے دن کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج میرا تھوڑا سا می ٹائم تھا۔ میں پیٹیکیور کے لیے میں نے اپوائنٹمنٹ لی تھی، تو آج میں وہاں جا رہی ہوں ابھی، اور دیکھتے ہیں، میرے خیال میں آدھا گھنٹہ لگے گا وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنی تھوڑی سی تیاری ہوتی ہے، تھوڑا سا می ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا سا ریلیکسنگ ٹائم ہوتا ہے۔ تو ابھی بس میں وہاں جا رہی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیں، اور پھر اس کے بعد آ کے ہم اپنا مزیدار سا کھانا انجوائے کریں گے۔ اچھا، جب میں جرمنی آئی تھی نا، تو میرے لیے بھی یہ ایک محاذ تھا کہ میں کیسے بچوں کو، گھر کو اور ان سب چیزوں کو سنبھالوں، کیونکہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے بھی مجھے آپ سمجھیں 10 سال لگے ہیں کہ میں جاب، بچے، گھر، ان سب کو کیسے سنبھال پاؤں گی۔ خیر 10 سال تک میں نے پوری اپنی کوشش کری ہے کہ میں اپنا فل ٹائم جو ہے نا وہ اپنی فیملی کو دوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جب جرمنی میں ہم آئے ہیں تو بس ہمیں پہلے دوسرے سال سے ہی اس میں بچے بھی ہو رہے ہیں، فیملی بھی اپنی گرو کر رہی ہے، پرابلمس بھی چل رہے ہیں، مگر ہم نے جناب، کیونکہ ہم اپنی بیس جو ہے وہ پاکستان سے لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بھی اسی بیس پہ سٹارٹ کر دیں گے، مگر جیسا وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی لائف چینج ہو جاتی ہے، اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ضروریات اور انسان کی مصروفیات بھی چینج ہو جاتی ہیں، تو ہم وہ لائف اسٹائل جو کہ شادی سے پہلے ہوتا ہے اس کو شادی کے بعد کنٹینیو نہیں کر پاتے۔ مگر ہاں، اگر ہم بیلنس لے کے چلیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز کو ہم بہت اچھی طرح سے مینیج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا فوکس، جب آپ جرمنی آتے ہیں تو آپ کا فوکس جو ہے وہ آپ کے بچے اور آپ کا ہسبینڈ، آپ کا گھر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے گھر کے لیے، آپ کی ایک فکر ہوتی ہے گھر کے لیے، وہ چیز جب ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے تو اس میں آپ کو تقریباً 10 سے 12 15 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ 10 سے 12 15 سال میں بچے آپ کے گرو اپ ہو جاتے ہیں، آپ ان کو سمجھنے لگتی ہیں، گھر والوں کو، آپ بچوں کی ہر ضروریات کو تقریباً کافی حد تک پورا کر چکی ہوتی ہیں۔ تو وہ ایک اسٹیج ایسا ہوتا ہے جس میں اب آپ کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ اس مصروف ٹائم میں آپ اپنے اوپر توجہ دینا بالکل بھی نہ بھولیں، اس لحاظ سے کہ جناب اگر آپ گھر میں بھی ہیں تو ہلکی پھلکی واک کرنا روزانہ کے اس پہ بیسس پہ باہر جانا بچوں کو لے کے، اپنی کوئی ایکٹیویٹی جس میں آپ کا شوق ہو وہ آپ کر سکتی ہیں۔ مگر جہاں تک جاب اور بہت بزی روٹین کی بات کروں میں، تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خیر جناب، میں نے بھی یہی کیا، میں نے بھی تقریباً 12 سال تک جو ہے وہ فوکسڈ اپنے بچوں پہ کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی جرمن لینگویج سیکھی، کیونکہ جرمن لینگویج جو ہے یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ جز ہے۔ بیچ میں اگر میرا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اسکول جانے کا پلان ہے، یا بچوں کی میٹنگ ہے، یا کنڈر گارڈن مجھے جانا ہے، تو میں کوشش کرتی تھی کہ میں جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاؤں۔ جی گائز، تو ابھی میں جا رہی ہوں، تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی آج، اور گھر کی کچھ چیزیں لینی تھیں،
تو بس یہ ہے کہ مارکیٹ چلتے ہیں اور کچھ چیزیں خریدتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کنڈر گارڈن اور اسکول جانا جب اسٹارٹ کیا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنی لینگویج پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سارے کام چل رہے ہوں، ساری چیزیں آپ کی ہو رہی ہوں، تو کبھی بھی انسان کا دل نہیں چاہتا یا بہت سست ہو جاتا ہے، اور یہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں بھی 10 سال 12 سال تک بڑی سست ہو گئی کہ چلو جی کام تو چل رہا ہے نا، تو کیا بات ہے آپ کو کورس کرنے کی اور یہ سب کچھ کرنے کی۔ مگر اس کے بعد جب بچے اپنے اس میں مصروف ہو جاتے ہیں پڑھائیوں میں، اور شوہر بھی زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان کو لگتا ہے کہ سارے کام تو ہو گئے، مگر اب یہ ہے کہ میں اس میں کہاں رہ گئی۔ تو کبھی کبھی میں اپنے آپ کو دیکھ کے یہی سوچتی تھی کہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایکٹیو کرنا چاہیے۔ سارا دن گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم کیا کریں؟ تو اس وقت پھر میں نے جو ہے نا سب سے پہلے لینگویج کورس میں داخلہ لیا، اور پہلے میں نے ایک کورس کیا، پھر دو، اسی طرح تقریباً 2 سال جو ہیں میرے کورس میں گزر گئے۔ اسی ٹائم پیریڈ میں میں نے اپنا لائسنس جو ہے وہ کافی پہلے لے لیا تھا، اور اس سے مجھے یہ آسانی ہوئی تھی کہ میں تھوڑی سی کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو یہ فیل کرنے لگی تھی کہ ہاں جی اب میں جو ہوں اپنے کام خود سے کر سکتی ہوں۔ ایک چھوٹی سی میں نے گاڑی لے لی تھی، اور میں اپنے جتنے بھی روٹین کے کام ہوتے تھے وہ میں کر لیا کرتی تھی۔ شاپنگ ہو گئی، کہیں جانا آنا ہو گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اب جو ہے آپ نے جناب شوہر کی محتاجی میں رہنا ہے کہ جی وہ آئیں گے یا وہ بیچارے کے تھکے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اب مجھے وہاں لے کے چلو، اب مجھے یہ لے کے جانا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو یہ چیز کو بڑے میں نے طریقہ سے ہینڈل کرتے ہوئے اپنے آپ کو پہلے تو لائسنس کے طور پہ جو ہے نا اپنے آپ کو ایک گریڈ دیا کہ بھائی مونا تم نے ایک لائسنس کر لیا، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اور بڑی کام آنے والی چیز ہے۔ تو خیر یہ جو 10 12 سال تھے، سو میں نے یہ سب سے جو میری لیے اچیومنٹ تھی وہ یہی تھی کہ میں نے لائسنس اس میں کر لیا، جو کہ ایک بڑا مشکل کام تھا، اس میں بھی کافی پڑھائی ہوتی ہے۔ اور مگر میں یہی کہوں گی کہ جب آپ کے ہسبینڈ کی بیک آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ کافی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ نہیں جی تم چلی جاؤ میں دیکھ لوں گا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور آپ جو ہے کافی حد تک کافی چیزیں جو ہیں وہ اس میں کور کر لیتے ہیں۔ تو لائسنس ہو گیا تھا، پھر لینگویج ہوئی، اور لینگویج بھی تقریباً میری 2 سے 2.5 سال چلی۔ میں نے کورسز کو دوبارہ سے بھی کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نہیں کر سکوں، تو میں نے ایک کورس کو 2 دفعہ بھی کیا تھا، اور اس طرح تقریباً 2.5 سال میں جو ہے نا میں نے اپنی لینگویج کور کی۔ یہاں پہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ خواتین جو کہ پاکستان میں جاب کر رہی ہوتی ہیں اور وہاں پر ایک طرح سے مضبوط اس پہ ہوتی ہیں جگہ پہ، اور جب وہ یہاں جرمنی میں آتی ہیں تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں ایسے چھوڑ دیتی ہیں کہ نہیں جی اب جو ہے یہ کام شوہر ہی کرے گا اور یہ شوہر کو ہی کرنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ وہ بیسکلی باہر جانے سے یا اپنے کمفرٹ کو زون سے نکلنے میں جو ہے نا ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب یہاں آتے ہیں تو جب وہ ظاہر سی بات ہے اگر وہاں خود مختار ہیں تو وہ یہاں پہ بھی پھر اسی خود مختاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ ختم کر کے اپنی زندگی کو آگے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کسی بھی چیز کو نیگیٹو وے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہر چیز کو اپنی گرین لائن میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہر چیز کو پرفیکٹ کرنے کے لیے اپنے اوپر محنت کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہم سیکھ کے آئے ہوں کہیں سے، مگر اگر ہم ذرا سی بھی اپنے اوپر توجہ دیں، محنت کریں اس چیز کو سیکھنے میں، تو میں سمجھتی ہوں کہ سیکھنے کا عمل انسان کا جب تک رہتا ہے جب تک وہ مرتا نہیں ہے۔ تو میں نے بھی زندگی میں بہت کچھ سیکھا، لوگوں سے سیکھا، رویوں سے سیکھا، اور آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ آپ نے پازیٹیو وے میں رہنا چاہیے، ہر کسی کی پازیٹیو انداز کو، پازیٹیو بات کو سیکھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی یہ سچویشن ہمارے اوپر ہو تو ہم اس کو کس طرح سے پازیٹیو وے میں رہتے ہوئے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہوتی ہے گھر کے معاملے میں بھی ہوتی ہے، ہمیں اتنی جلدی نیگیٹو نہیں ہو جانا چاہیے، ہر کسی کو
کو معاف کر دینے کا عمل زندگی میں ہمیشہ اپنانا چاہیے۔ آپ لوگوں نے جناب مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں۔ مجھے کمنٹس میں اس حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو کیسے مینیج کیا ہے، اگر آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو۔